بڑا دلچسپ دو واقعات ہیں۔ ایک ہے تبھینہ حضرت عباس کے متعلق، جب جنگ بدر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو کہا کہ جتنے بھی آپ نے غیر مسلم مشرک جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو قیدی بنایا، تو ان کو کہو یا ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں یا فدیہ دے کے آزاد ہو جائیں۔ تو بہت سے کفار قبضے میں تھے، ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اپنے چچا حضرت عباس سے کہ چچا جان پیسے دیں، فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ حضرت عباس نے بہانہ کیا حضور کی کچہری میں، کہتے ہیں پتر تین پتہ میرا ہاتھ تنگ ہے، میرے وسائل نہیں، میرے کو پیسے کوئی نہیں، خرچہ کوئی نہیں۔ تو ان کی جو زوجہ تھی نا، ان کی کنیت تھی ام فضل۔ حضرت عباس کے بیٹے کا نام ایک کا فضل تھا، ایک کا نام قسم تھا، اور چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو شروع میں ہی مسلمان ہوئے اور پھر حضور نے ان کے لیے دعا بھی کی، جیسے میں نے بھی پہلے بتایا۔ اس وقت قسم تھے اور فضل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان جب آپ گھر سے نکل رہے تھے اور میری چچی کو کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے ہیں، یہ رقم ہے، یہاں پہ میں نے دفن کی ہوئی ہے، اگر میں جنگ بدر میں مارا گیا تو میرے مرنے کے بعد یہ پیسے، یہ رقم، یہ دفن ہوئی چیزیں نکال لینا اور قسم اور فضل کے استعمال میں لے آنا، یہ مانگتے نہ پھر ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ چچا جان مجھے اس دفن ہوئی رقم کے بارے میں بتائیے نا، آپ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ حضور نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوتے، حضور کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، اور میرے بھتیجے میں گواہی دیتا ہوں تو خدا کا سچا رسول ہے۔ یہ معاملہ جو یا میں جانتا تھا یا تیری چاچی جانتی تھی، یہ بات جو تم ابھی کہہ رہے ہو نا، اس کو تو ہمارے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ تو خدا کا سچا رسول ہے۔ عرب کا ایک جوان ہے، امام شامی نے اس کا واقعہ لکھا جس کا نام تھا فضالہ بن عمیر۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور کا سخت ترین دشمن تھا، بڑے ہیلے بنائے اس نے، بڑے طریقے بنائے اس نے، بڑے انداز اپنائے اس نے کہ کسی ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دوں، یہ روز روز کی جو پریشانی ہے، جو روز روز کی جنگیں ہیں، جو روز روز کے روڑے ہیں، یہ ختم ہو جائیں۔ فضیلہ نے ایک چال چلی، ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کا طواف کر رہے تھے، تو فضالہ بن عمیر نے جو کپڑا تھا نا، اس نے احرام باندھا ہوا یا کپڑا لے، اس کے نیچے اس نے تلوار چھپائی اور نیام کے بغیر اس نے نا وہ چھپا کے حضور کے پیچھے پیچھے نہ چل پڑا۔ آگے آگے نبی پاک ہیں، پیچھے پیچھے فضالہ ہے، ساری اس نے نا مینجمنٹ کی ہوئی کہ کوئی ان کے خاندان کا بندہ نہ دیکھے، کوئی صحابی نہ دیکھے، جب میں حملہ کروں نا تو پھر کام پورا ہو جائے، بعد میں بے شک مجھے پکڑ کے مار دیں لیکن میرا معاملہ پورا ہو جائے۔ فضالہ چلتا 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 جب حضور کے قریب پہنچا نا تو حضور آگے کو چل رہے ہیں، فضالہ پیچھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اس کے قدموں کی چاپ، اس کو سنتے ہیں اور آگے چلتے چلتے نا آواز دیتے ہیں افضالہ، کیا تم فضالہ ہو؟ یعنی جو میرے پیچھے آ رہے ہو فضالہ ہو؟ فضالہ کہتے ہیں میں نے کہا نعم جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا کنت تحدث به فی نفسک، فضالہ دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ اگر تو فضالہ ہے تو یہ بتا کہ دل میں کیا سوچ رہا ہے، تیرے اندر کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا لا شیء کنت اذکر اللہ، کچھ نہیں، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، کچھ نہیں، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، خدا کا نام لے رہا ہوں۔ فضالہ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا کہ میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں تو حضور نے فرمایا اللہ اللہ سن کے اللہ اللہ، میں نے کہا اللہ اللہ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ میں اللہ سے تیرے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ اللہ تو کر رہا ہے نا، میرے پیچھے چل رہا ہے۔ حضور نے پہلے یہ پوچھا تیرے دل میں کیا ہے، تو کہا اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا استغفر اللہ، تیرے حصے کا استغفار میں رب سے کرتا ہوں۔ فضالہ کہتے ہیں حضور نے جب یہ مجھے کہا اور پھر مجھے مسکرا کے دیکھا اور میرے دل کی بات بوجھ لی تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے حضور کے میں اور قریب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ میرے سینے کے اوپر لگایا، میرے سینے کے اوپر لگایا۔ کہتے ہیں جیسے حضور کا ہاتھ میرے سینے پہ لگانا تو وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ وجود یعنی حضور کی ذات جو ایک لمحہ پہلے کے لیے میرے لیے اتنی مکروہ تھی، اتنی ناپسندیدہ تھی کہ میں ان کو قتل کرنے لگا تھا، ہاتھ لگتا گیا، مسکراہٹ میں دیکھتا گیا تو وہی ذات میرے لیے کائنات میں سب سے محبوب ذات بن گئی۔ میں نے اس کو سب سے زیادہ پھر ان سے محبت کی۔